یہ مہاجر لفظ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے. یہ جو تم نے اپنی شناخت کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے، تمام قومیتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، اس کا حضور کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ امتی ہونے کا. سندھی اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر پٹھان مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر بلوچی مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر کوئی اور اس پاکستان میں رہنے والی قومیت اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے. لیکن مہاجر مسلمان ہونے کے ناطے امتی بھی ہے، اور مہاجر ہونے کے ناطے دوہری نسبت ہے حضور کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر اعظم تھے. اللہ کے حکم پر انہوں نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی تھی، وہی عمل ہمارے بزرگوں نے کیا. تو یہ شناخت معمولی شناخت نہیں ہے. اپنے آپ کو نیا سندھی کہنے والے بے وقوف اس لفظ سے انحراف کر کے حضور کی نسبت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تمہیں. حضور سے اس مہاجر لفظ کی وجہ سے اس مہاجر قوم کی دوہری نسبت ہے، ایک امتی ہونے کی اور ایک مہاجر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کی وجہ سے آپ کا ان کا دوہرا رشتہ ہو گیا. کیا یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ کیا یہ شناخت فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس شناخت کے علاوہ کوئی اور لفظ آپ کو مناسب لگتا ہے؟ یہ شناخت، اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور ہم اپنی شناخت کو چھوڑ نہیں سکتے. اپنی شناخت پر کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دیں گے. جس طرح باقی قومیں اپنے آپ کو اپنی قوم کے حوالے سے شناخت کروانے میں فخر محسوس کرتی ہیں، آپ کو بھی فخر سے کہنا چاہیے، ہاں میں مہاجر ہوں، ہاں میں مہاجر ہوں. الیکشن ہوتے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن میں آفاق سے آپ پوچھتے آفاق نے کیا کیا، آفاق کی پارٹی نے کیا کیا. آفاق کی پارٹی تمہارے گلی کے اندر اگر کوئی گٹر کھلا ہوا ہے تو اس گٹر کا ڈھکن نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ تمہیں سوچ دے سکتی ہے، تمہیں فکر دے سکتی ہے. آفاق کی پارٹی تمہارے اندر حوصلہ پیدا کر سکتی ہے. آفاق کی پارٹی تمہارے اندر جوش پیدا کر سکتی ہے، تمہارے اندر اتحاد پیدا کر سکتی ہے. لیکن آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے. آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ کب بنے گی؟ جب آپ اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. آپ جن لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے بار بار انہیں آزماتے رہیں، میں آپ سے آج کی اس نشست میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو آپ نے آزمایا اس قوم کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آج بھی سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا آخری چانس ہے. جو کما سکتے ہو کما لو. یہی وجہ ہے کہ انہیں تمہاری گلیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری ملازمتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آفاق پھر تم سے درخواست کرتا ہے، میں اپنی ماں سے درخواست کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے درخواست کرتا ہوں، اس قوم کے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس تجربے کو بار بار مت دہرائیے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس مہاجر نام پر وہ آپشن موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنی قوم کو متحد کر کے دوبارہ سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ آپشن آپ خود ہیں. وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے. وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے. وہ آپشن تحریک انصاف نہیں ہے. وہ آپشن پیپلز پارٹی نہیں ہے. وہ آپشن جماعت اسلامی نہیں ہے. یہ سب اس مہاجر قوم کے مفادات کا ہمیشہ سودا کرتے چلے آئیں. اس قوم کے لیے آپشن اگر کوئی ہے تو وہ آپ خود ہیں. اپنے اندر سے امیدوار نکالیں، اپنے اندر سے امیدوار نکال کر اپنی قوم کے سامنے پیش کریں، اور مہاجر نام پر آئندہ الیکشن ہونا چاہیے. آج کے بعد لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو، آج کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو، آج کے بعد
قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، مہاجر قومی موومنٹ ہر الیکشن میں حصہ لے گی اور اس امید پر لے گی کہ مہاجر نام پر الیکشن ہوگا۔ اس شہر میں اگر اب دوبارہ ووٹنگ ہوگی تو صرف مہاجر نام پر ووٹنگ ہوگی کہ ایک طرف غیر مہاجر ہوگا، ایک طرف مہاجر ہوگا۔ مہاجر ووٹ تقسیم نہیں ہوگا، مہاجر ووٹ صرف ایک طرف پڑے گا۔ جو اس پرچم کو تھام کر چلے گا، مہاجر قوم کا ووٹ صرف اس کے حق میں ڈلنا چاہیے، جو تمہاری شناخت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے، میں تو فخریہ اس بات کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آفاق گمنامی میں نہ زندہ رہنا چاہتا ہے، نہ آفاق گمنامی میں مرنا چاہتا ہے۔ آفاق ہمیشہ نام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے اور مرے گا تو بھی نام کے ساتھ مرے گا۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کے اندر بھی یہی جوش، یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ گمنامی میں نہ زندہ رہے گا، نہ گمنامی میں مرنا پسند کرے گا۔ وہ نام کے ساتھ زندہ رہے گا اور نام کے ساتھ مرے گا۔ یہ نام جو تمہارے پاس ہے، یہ نام جو تمہارے پاس ہے، یہ نام معمولی نام نہیں ہے، یہ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس لفظ کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ان کی موجودگی میں کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط ہوا۔ ان کا گریبان پکڑ کر پوچھئے کہ کتنی قیمت وصول کی اس قوم کے مفادات کا سودا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انتخابی مہم میں ان کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے، ورنہ ان کو کہہ دیا جائے کہ ان علاقوں میں ایسے لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ یہاں انتخاب ہوگا تو صرف مہاجر نام پر ووٹ پڑے گا۔ کیا اس قوم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انتخابات میں ایک مرتبہ پوری مہاجر قوم متحد ہو کر مہاجر نام پر ووٹ ڈالے گی؟ آپ کو یاد ہے کبھی پوری پاکستان کی تاریخ میں، یہ ہسٹری ہے، پورے پاکستان کی تاریخ میں مہاجر نام پر منتخب ہو کر کوئی شخص اسمبلی میں پہنچائے؟ مہاجر قومی موومنٹ کا محمود قریشی اور مہاجر قومی موومنٹ کا یونس خان مہاجر قومی موومنٹ کے نام پر، مہاجر نام پر، مہاجر قومی موومنٹ کے ٹکٹ پر اسمبلی پہنچا تھا۔ اس سے پہلے الطاف نے بھی اور تمام جماعتوں نے، کسی نے متحدہ کے نام پر، کسی نے حق پرست کے نام پر پہنچایا۔ آج پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب چاہو الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لو، ہم نے منافقت نہیں کی، ہم نے دھوکہ نہیں دیا، ہم نے چہروں پر نقاب نہیں چڑھائے، ہم مہاجر تھے، مہاجر نام پر اسمبلیوں میں پہنچ کر ہم نے دکھایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مہاجر قوم اپنی شناخت کے ساتھ اسمبلی میں جائے، جس طرح پختون اسمبلی میں موجود ہے، جس طرح پنجابی اسمبلی میں موجود ہے، اسی طرح اپنی شناخت کے ساتھ اسمبلی میں مہاجر بھی جائے گا اور آپ کے ووٹوں سے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آج کے اس اجتماع میں میں ذاتی طور پر خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ میری قوم کی بچیوں نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا، اپنے جوش کا اظہار کیا، اور یہ صرف میری تقویت کا باعث نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ اس قوم کے نوجوان تو دور، تم اس قوم کی بچیوں سے نہیں نمٹ سکتے۔ آپ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب شاباش کے مستحق ہیں۔ سب کو ایک بار ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجا کر زبردست شاباش پیش کرو۔ شاباش۔ آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور قوم خاموش رہے گی، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، فلاں ہوتا تب بھی ہوتا، لیکن اس قوم کے مہاجر نوجوانوں پر وہ بھی تکیہ کرتا تھا، آفاق بھی تکیہ کرتا ہے۔ مہاجر نوجوانوں میں جب تک مہاجر ماؤں کا دودھ ہے، جب تک مہاجر باپ کا خون اس کی رگوں میں ہے، کوئی اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی اس قوم کو جھکا نہیں سکتا۔ مجھ سے بہت سارے لوگ
میری باتوں سے اخذ کر لیتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کا دشمن ہے. آفاق کسی قوم سے کوئی بغض نہیں رکھتا. آفاق کسی قوم کا دشمن نہیں ہے، لیکن وہ اپنی قوم کا بھی دشمن نہیں ہے. وہ اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. اور آفاق جب اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر دکھ کا اظہار کرتا ہے، ظلم پر مذمت کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کے خلاف ہے. اگر آفاق یہ کہتا ہے کہ لاہور جا کر دیکھو کہ ہمارے پیسوں سے لاہور کیسے ڈیولپ ہوا ہے، جا کے دیکھو سرحد کی سڑکیں کہ وہاں موٹر وے کیسے بنے، اور یہاں کی گلیاں دیکھو، یہاں کی سڑکیں دیکھو، یہاں کے محلے دیکھو، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اگر وہ ان ناانصافیوں پر احتجاج کرتا ہے تو وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے، وہ پٹھان کے خلاف نہیں ہے، وہ بلوچ کے خلاف نہیں ہے، وہ عام سندھی کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہونے والی ان ناانصافیوں کو ہمیشہ اجاگر کرتا رہے گا کہ کون سا طریقہ ہے کہ تم لا کر آؤ، دادو سے لا کر یہاں پر لوگوں کو پوسٹنگ کر دو. 1 گریڈ سے 16 گریڈ تک جب تمہیں لوکل لوگوں کو بھرتی کرنا ہے تو یہاں کے لوکل لوگ بھرتی ہوں گے. اگر آفاق یہ بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تعصب کر رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ بھی آپ کی آرا کی روشنی میں اس کو حتمی شکل دوں گا. اس شہر میں پیدا ہونے والے پٹھان بچے، اس شہر میں پیدا ہونے والے پنجابی بچے، اس شہر میں پیدا ہونے والے پروان چڑھنے والے بلوچ اور سندھی بچے، وہ اگر اس شہر سے محبت کرتے ہیں تو تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا ایک کنونشن ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ شہر باہر سے آ کر تباہ مت کرو، بلکہ اس شہر کی بناوٹ میں، سجاوٹ میں، اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرو. کیا تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا کنونشن ہونا چاہیے؟ آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ تاثر بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ آفاق کسی کے خلاف ہے. جو مہاجر بچے یہاں پیدا ہوئے، جو پٹھان بچے یہاں پیدا ہوئے، جو بلوچی بچے یہاں پیدا ہوئے، جو سندھی اور پنجابی یہاں پیدا ہوئے اور یہاں پروان چڑھے، اور جن کا یہ شہر ہے، جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں، ان تمام نوجوانوں کا کنونشن سندھ اربن گریجویٹ فورم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہوگا، جس میں اس قوم کو اس باقی تمام قومیتوں کے ساتھ مل کر اس شہر کی بھلائی کے لیے حکمت عملی بنانے کا موقع ملے گا. یہ بات منظور کہ اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا، اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا تو چاہے خالد مقبول ہو، چاہے عامر ہو، چاہے مصطفیٰ کمال ہو، چاہے فاروق ستار ہو، میں نے آپ سے کہا تھا اور میں ازراہ تفنن بھی بعض اوقات یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب 2007 میں الطاف حسین نے بھارت جا کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا، اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کر کون لوگ الطاف کی وکالت کر رہے تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے الطاف کی وکالت ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کرتے تھے؟ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس قوم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اس دعوے کو کر سکے کہ میں نے الطاف سے اختلاف اس لیے کیا کہ الطاف ملک دشمن تھا. کوئی ایک شخص بتا دو. الطاف 2007 میں جب بھارت میں بیٹھ کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا، ان میں سے کوئی شخص معصوم نہیں تھا، ان میں سے کوئی شخص بچہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص پانی کو ممم نہیں کہتا تھا، کھانے کو ہپا نہیں کہتا تھا. یہ سب بڑے تھے، سب عقل مند تھے، اس کے باوجود اگر الطاف کی وکالت کرتے تھے، اس کا مقصد ہے کہ یہ سب الطاف سے وفادار تھے، یہ سب الطاف کو اپنا باپ سمجھتے تھے، یہ سب کے سب اپنے مفادات کے لیے الطاف سے جڑے ہوئے تھے. اور جب علیحدگی اختیار کی تو ملک دشمنی وجہ نہیں تھی، بلکہ الطاف کی کسی غلطی پر جب ٹھاکر نے تمہیں اریسٹ کیا یا جب رینجرز نے تمہارے خلاف کارروائی کی تو اس کے بعد تم نے وفاداریاں تبدیل کر دی. اگر کسی دباؤ میں تم نے وفاداری
اس شخص سے تبدیل کی جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے, جس کی وجہ سے تم بنے تھے. تو اگر تم اس سے بے وفائی کر سکتے ہو تو تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانا چاہتا ہوں, بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ جتنے کے سارے جو آج موجود ہیں, یہ سب الطاف کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے, سب اپنا قد الطاف کی وجہ سے بنا کر بیٹھے تھے. اگر الطاف کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکے تو جواز اگر یہ ہوتا کہ نظریاتی اختلاف تھا. 2007 میں جب الطاف نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا, اگر اس وقت تم علیحدگی اختیار کر لیتے تو آفاق تمہیں سینے سے لگاتا, آفاق تمہیں سر پہ بٹھاتا. لیکن کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تم اختلاف نظریاتی طور پر نہیں کر رہے, بلکہ تم نے اپنے سر بچانے کے لیے وفاداری سے انحراف کیا ہے, بے وفائی کی ہے, غداری کی ہے. جب تم اس شخص سے بے وفائی کر سکتے ہو جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے, تو تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟